آپ سب یہاں پہ موجود ہیں اور پروفیشنل گروپ کے حوالے سے اپنے حالات کے حاضرہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. بڑی جو حوصلہ افزا بات کہ جب بھی کوئی کرائسس ایسا آیا کہ جہاں پہ پاکستان کی آئین اور رول آف لا کے اوپر اور جمہوری عمل کے اوپر کوئی پابندی لگی تو سب سے پہلے ابتدا جو ہے پروفیشنل گروپ نے کی. اور یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے ہماری. یہ پروفیشنل گروپ کی ہسٹری جو ہے جسٹس سابق صاحب اور جسٹس عامر صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر یہ فارمیشن آف گروپ جو ہے اس طریقے سے چلا اور ہمیشہ میرٹ اس کی بنیاد رہی. اور میرٹ بنیاد اس لیے رہی کہ جب بھی کسی کینڈیڈیٹ کے لیے کسی الیکشن کے لیے آپ نے الیکشن کو کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو ایک کار وعدہ کر دیا گیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لائرز موومنٹ دنیا کی ایک منفرد لائرز موومنٹ چلی اور لائرز موومنٹ کی ابتدا جو ہے پروفیشنل گروپ نے کی تھی. اور میں آپ کو آج برملا میں بات بغیر کسی قانون کے بغیر خوف کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چیف ایگزیکٹو اویس مشرف نے ان کو سسپینڈ کیا غیر آئینی طریقے سے اور ہاؤس اریسٹ کر لیا اور ان کی جگہ ایک اور جج صاحب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کہا گیا کہ آپ ایکٹنگ چیف جسٹس کو لیں. جہاں لائرز کے کردار کی بات کروں گا وہاں ججز کے کردار کی بات بھی کرنی پڑتی ہے. ہر جج کو اور ہر وکیل کو معلوم تھا کہ پرویز مشرف کا وہ قدم جو ہے وہ غیر آئینی تھا. اٹ واز سپرا اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ایکٹ جس کے تحت اس نے یہ حکم نامہ اور یہ پروکلیمیشن جاری کیا تھا. اور اس کے باوجود جب اسی آفٹر نون میں اسی دن جسٹس جاوید اقبال صاحب چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس کا حلف لے رہے تھے اور حلف لے لیا انہوں نے ایک غیر آئینی حکم نامے کی بنیاد پر تو سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان ان سے خبر گیر ہو کے مبارکباد دے دیتے. یہ تاریخ ہے اور تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. گورنر کا قلم جو ہے وہ کوئی بات چھپاتا نہیں ہے, لکھ چھوڑتا ہے اور تاریخ پڑھنے والے یہ واقعات جو ہے وہ سریعان بتا دیا کرتے ہیں. لیکن میں تو آپ کو اگلی بات بتانے لگا کہ اس واقعے میں جب اگنائٹ کیا سچویشن کو اور ایک لائرز موومنٹ ایک منفرد لائرز موومنٹ جو ہے اس نے جنم دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بحالی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک 11 رکنی بینچ بنا تھا اور وہی جج صاحبان جنہوں نے ایکٹنگ چیف جسٹس کو مبارکبادیں دی تھی وہ وقت بھی آیا کہ وہی جج صاحبان پرویز مشرف کے اس حکم نامے کو غیر آئینی
ڈکلیئر کر کے چیف جسٹس غفار محمد چودھری کو بحال کیا ہوا. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ اس وقت پورے ملک میں بار ایسوسیشن ایکٹیو ہوتی تھی. پورے ملک میں جلوس اور جلسے بار ایسوسیشن میں بغیر خوف کے، بغیر کسی بندوق کے، کسی گولی کے خوف کے انہوں نے ہر ایک سے یہی کہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن کو کراس کر دیا گیا ہے، ہم اپنی جان کا فکر نہیں کریں گے اور ہم بحال کروائیں گے. اور وہ اس موومنٹ کی اسٹرینتھ کی میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. پاکستان کے وکلاء کو بالخصوص لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور بار ایسوسیشن، ان کے وکلاء نے جو رول ادا کیا ہے وہ تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں. ہمیشہ سنہری حروف سے یہ لکھا جائے گا. اور ان کی یہ موومنٹ تھی سڑکوں میں، پارک میں، بازار میں، ایوان کے اندر، ایوان سے باہر ایک ہی نعرہ تھا. اور اس نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو وہ حوصلہ اور وہ جرأت بخشی کہ انہوں نے اسی چیف جسٹس کو بحال کیا جس کے اتارنے کے بعد ایک سینئر جج نے پوچھ لے لیا ایکٹنگ چیف جسٹس. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک حالات پیدا ہوں گے جب سپریم کورٹ کی اور اس سے پہلے پاکستان کے آئین کی تصویر کی گئی. پاکستان کے آئین کو موم کی ناک بنا لیا گیا. پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر حکومتی ٹولے نے جس انداز میں، جس زبان میں تزویر اویس زبان کو استعمال کی، جج صاحبان کے متعلق، سپریم کورٹ کے متعلق اور پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی. ضیاء الحق نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ what is this constitution? It's a booklet of 10 to 12 pages. I can tear it out any time. لیکن اس نے پھاڑ کے پھینکا نہیں تھا. یہ ہماری سویلین حکومت صرف اقتدار کی حوث نے ان کو اس حد تک آگے لے گئے کہ پریکٹیکلی پاکستان کے آئین کو اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دیا گیا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے سانحے کو اور اتنی بڑی بات پر وکلا کے اندر وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آیا. دنیا کے تمام بڑے کام جس نے کیے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ وہ جوش و جذبہ سے ہوئے، وہ جنونی کیفیت سے ہوئے، وہ اپنے فیض کی بنیاد پر نہیں ہوئے. صرف فیض نے کہا کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے جو گاہے گاہے جنون اختیار کرتے رہے. اور اقبال نے کہا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشرق راہ، کسے خبر کے جنون کی ہے صاحب آزاد. وہ کیفیت، یہ خاصہ ہے ہماری وکلا کا اور بالخصوص یہ خاصہ تھا ہماری پروفیشنل گروپ کا. لیکن آج مجھے وہ یہ دونوں چیزیں دونوں میں سے مسنگ لگتی ہیں. میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین اور رول آف لا کے لیے آپ وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت قریب ہے کہ وقت دوبارہ پکارے گا ہمیں. اور وقت کی پکار آپ کو ہم نے سننی ہے اور سن کے لبیک کہنا ہے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا، پاکستان کی آئین اور
کہ اسے تصور کرنا طرز حکومت جمہوریت ناممکن ہے، ممکن نہیں کہ وہ ہو سکے کہ پاکستان کے آئین کو آپ ایک آسمانی صحیفہ کے بعد سب سے مقدس کتاب نہ سمجھیں، کہ پاکستان کا آئین آپ کے لیے بھی متبرک ہے. پاکستان کے آئین سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا اور کوئی آئین سے بڑھ کے اپنے آپ کو مت سمجھے. یاد رکھیے every individual, how high he may be, every institution, how strong it may be, is subservient to the Constitution of Pakistan. ہر فرد نے، ہر عدالت کے ہر شخص نے پاکستان کے آئین کے لیے حلف اٹھایا ہوا. اور دیکھ لیا آپ نے، ہم اس خوف سے گزر چکے ہیں، لوئر موومنٹ میں ہم اس خوف سے گزر چکے ہیں. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بندوق کا خوف جو ہے وہ ہمیں دبا دے گا، کوئی خوف ہمیں دبا نہیں سکتا. سابق کیا بلند اور طاقت کا قانون ہمارے سامنے آیا تو فتح قانون کی ہوئی. کل بھی قانون کی فتح ہوئی، آج بھی قانون کی فتح ہوگی اور کل بھی قانون کی فتح ہوگی. کوئی روک نہیں سکتا ہمیں، کیونکہ اسی لیے پاکستان کی بقا ہے. اور پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے آپ نے شاید قسم کھائی ہوگی، لیکن ہم قسم کھاتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور اس کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنی جوان کی قربانی کرنی پڑی تو کبھی دریغ نہیں